کرتے ہیں۔ اشد کا لفظ فرمایا جو شدید سے بھی زیادہ ہے، اور ہر مسلمان یہ اچھی طرح جانتا ہے کہ ہمیں اللہ کی پہچان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے حاصل ہوئی۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کی ظاہری حیات طیبہ پر نظر ڈالی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ ابتدا سے انتہا تک ہر لمحہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے عمل سے بھی یہی پیغام دیتے رہے کہ ایک مومن کے لیے اللہ سے زیادہ کوئی محبوب نہیں ہونا چاہیے۔ چنانچہ خود فرمایا اللہ سے محبت رکھو کہ وہ تمہیں نعمتیں عطا کرتا ہے۔ کروڑوں مائیں اپنے بچوں پر اس قدر مہربان نہیں ہو سکتی جس قدر اللہ اپنے بندے پر مہربان ہوتا ہے۔ وہی ہے جو رزق فراہم کرتا ہے، وہی ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ یہ سارا کارخانہ قدرت اسی کے تحت ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، سب اس کے محتاج ہیں۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد آپ کو سناتا ہوں، یہ دل کے کانوں سے سننے والا ہے۔ اللہ تعالی نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کس کس انداز میں خطاب فرمایا، علماء اہل محبت اس کو سمجھتے ہیں۔ اللہ نے اپنے حبیب سے فرمایا، اے میرے حبیب میں ہوں اور تو ہے، اور باقی سب کچھ میں نے تیرے لیے بنایا ہے۔ میں ہوں اور تو ہے، باقی سب کچھ میں نے تیرے لیے بنایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا پیارا جواب عرض کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اے اللہ تو ہے اور میں ہوں، باقی سب کچھ میں تیرے لیے چھوڑتا ہوں۔ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ اس سے ہمیں نبی پاک نے کیا پیغام دیا کہ ایک انسان کے لیے اللہ سے زیادہ کوئی محبوب نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ اللہ کی راہ میں جان دیں یا مال دیں تو آپ کو تو شکر کرنا چاہیے، کیونکہ جان بھی اسی کی دی ہوئی ہے، مال بھی اسی کا دیا ہوا ہے۔ اور اللہ کی عبادت کہیں اس غرض سے نہ کریں کہ اس سے اپنا نفع سوچیں، جیسا کہ علامہ اقبال فرماتے ہیں، سوداگری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے، اے بے غرض جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی سجدہ اس لیے کرو کہ رب راضی ہو جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات عبادت کرتے ہیں، کیوں؟ رب کی رضا کے لیے، حالانکہ وہ اللہ کے حبیب ہیں، مگر یہ تعلیم امت تھی تاکہ لوگ جان لیں کہ جب اللہ کا محبوب اللہ سے اتنی محبت کرتا ہے، اتنی عبادت کرتا ہے تو ہمیں کس قدر کرنی چاہیے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام احمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے معنی یہ ہے کہ جو اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والا، اور نبی پاک سب سے زیادہ تعریف کرنے والے ہیں، کیوں کہ وہ اس وقت سے تعریف کر رہے ہیں جب سے ہیں، اور وہ کب سے ہیں یہ بات سب جانتے ہیں کہ اللہ نے ساری کائنات سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا کیا۔ سبحان اللہ۔ وہ سب سے پہلی مخلوق ہے، سب سے افضل مخلوق ہے، وہ اس وقت سے تعریف کر رہے ہیں۔ اب اس مدت کو کون شمار کر سکتا ہے، کون بیان کر سکتا ہے؟
تو ان کی ایک شان یہ ہے کہ وہ سید العابدین بھی ہیں۔ سبحان اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان بھی ہمیں معلوم ہوئی کہ ہم نبی پاک سے محبت کرتے ہیں کہ ان کے ذریعے ہمیں رب کا پتہ چلا، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تعلق رب سے ہے، ایک مخلوق سے ہے۔ رب سے لیتے ہیں، مخلوق کو عطا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو رب کی محبت کا ہی ان کو صلہ ملا ہے، اور یہ محبت ایسی محبت ہے کہ جسے رب مل جاتا ہے اسے سب مل جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی جل مجدہ الکریم اپنی ذات اور صفات میں وحدہ لا شریک ہے۔ اس نے اپنی ذات و صفات کا مظہر اتم اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا، بے شک۔ جیسا کہ یہ ارشاد مشہور ہے، کنت کنزا مخفیا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببت، پس میں نے چاہا، ان اعرف، کہ میں پہچانا جاؤں، یعنی خدا تھا مگر ظاہر نہیں تھا۔ تو اللہ نے اپنی پہچان اور اپنے وسلم، یہ وہ نام ہے کہ جب تک ہونٹ اسے چومتے نہیں یہ منہ سے نکلتا نہیں۔ اس نام کے معنی ہے الذی حمد کرۃ بعد کرۃ، جس کی بار بار تعریف کی جائے۔ اللہ نے اپنے حبیب کو یہ نام کیوں دیا؟ تمام مخلوقات کو یہ پیغام دیا گیا کہ یہ ہستی ہی تعریف کے لیے پیدا ہوئی ہے۔ میرا نبی وہ ہے جس کی تعریف مخلوق بھی کرتی ہے، خود خالق بھی کرتا ہے، اور مخلوق کی کروڑوں تعریفیں اللہ کی ایک تعریف کے برابر نہیں ہو سکتی۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق، ان کی خلقت اور پیدائش ہی تعریف کے لیے ہوئی ہے۔ اور پھر کون کہہ سکتا ہے کہ وہ ان کی تعریف کا حق ادا کر سکا ہے؟ خود نبی پاک کس ہستی سے، جسے نبیوں اور رسولوں کے بعد سب سے افضل بشر مانا جاتا ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں، یا ابا بکر والذی بعثنی بالحق لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، اے ابو بکر مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے، میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں۔ اسی لیے کسی کہنے والے نے کہا، نہ حلیمہ بھید کھلا ہے یہ، نہ مقام چون و چرا ہے یہ، تو خدا سے پوچھ وہ کون تھے تیری بکریاں جو چرا گئے۔ لوگوں نے انہیں حضرت حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے چلتے دیکھا تو گمان کر لیا کہ یہ بھی بشر ہیں۔ ہاں وہ بشر ہیں، بے مثل بشر ہیں، بے مثال بشر ہیں۔ اگر وہ حضرت حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو معراج کی رات نبیوں کے آگے کھڑے ہوئے بھی تو نظر آتے ہیں۔ ان کی شان یہ ہے کہ وہ فرش پر چلتے ہیں تو معراج کی رات عرش پر بھی تو چلے تھے۔ وہ اگر مخلوق کو دیکھتے ہیں تو انہوں نے خالق کو بھی تو دیکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ذات و صفات پر دلیل ہیں، اور دلیل کسی دعوے کی ہوتی ہے۔ دلیل کمزور ہو
دعویٰ کمزور پڑ جاتا ہے تو جس کو اللہ نے اپنی ذات کی دلیل بنایا اس میں کوئی نقص نہیں رکھا تاکہ اللہ کا دعویٰ کمزور نہ ہو جائے. اللہ نے بتا دیا اور یہ ہمیں فرما دیا کہ اسے میں اپنی برہان اور دلیل بنا کے بھیج رہا ہوں. تم نے اگر میرا اندازہ کرنا ہے تم مجھے نہیں دیکھ سکتے, سن نہیں سکتے, تو اس کو دیکھ کر اندازہ کر لینا اللہ تعالی معبود ہے, عابد نہیں ہے. وہ کسی کی عبادت نہیں کر سکتا کیونکہ وہ خود معبود ہے, اس کے سوا کوئی معبود نہیں. مگر وہ فرماتا ہے میں نبی پر درود بھیجتا ہوں. بے شک. سبحان اللہ. یعنی یہ وہ وظیفہ ربانی ہے جس کو کہا جائے کہ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں بھی یہ سعادت بخشی کہ ہمیں بھی اس کو پڑھنے کی توفیق ملی ہے. ہم اس نسبت پر جتنا بھی ناز کریں وہ کم ہے. اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اس حبیب کا امتی بنایا جس کا امتی بننے کی تمنا انبیاء کرتے تھے. جب